ہماری تاریخ میں بہت بڑا نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے نہ جانے کیوں ساری زندگی نکاح نہیں کیا۔ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ وہ ایک دن بیٹھے کچھ مبارک احادیث پر غور و فکر کر رہے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا، اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں نکاح کرا دے گا۔ وہ اس حدیث مبارک پر غور کرنے لگے تو ان کے پریشان دل میں یہ خیال آنا فطری بات تھی کہ دنیا میں تو میں نے نکاح کیا ہی نہیں، تو اس حدیث کی روشنی میں جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ عبداللہ بن زید نے اس وقت دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی، کون جنت کی ساتھی ہوگی؟ میں یہ جاننے کے لیے بڑا بے چین ہوں۔ ان کی پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی اشارہ کوئی استعارہ نہیں ملا۔ دوسری رات بھی عبداللہ بن زید کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تیسری رات پھر دعا کی۔ اسی رات وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کی عورت نظر آئی۔ اس کالے رنگ میں بھی عجب ملکوتی حسن تھا۔ اس نے ایک مسکراتے ہوئے کہا، میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیس کی میمونہ ولید ہوں اور آج کل بصرہ میں رہتی ہوں۔ پوشیدہ اسرار حل ہو گیا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسی وقت آنکھ کھل گئی۔ یہ تہجد کا وقت تھا۔ انہوں نے نوافل پڑھے، نماز فجر با جماعت ادا کی اور سواری لے کر بصرہ چلے گئے۔ لوگ ان کے متعلق جانتے تھے کیونکہ عبداللہ بن زید کے علم و دانش کا بڑا چرچا تھا۔ وہاں لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا۔ شناساؤں نے استفسار کیا، حضرت بتائیں بغیر اطلاع کیسے آنا ہوا، خیریت تو ہے؟ آپ نے سب کے سوالوں کو نظر انداز کر کے یہیں پر سوار کر ڈالا، یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید بھی رہتی ہیں کیا؟ لوگوں نے بہت حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے محض میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے اس بات میں سر ہلا کر فرمایا، میں اس سے کیوں نہیں مل سکتا؟ ایک نے عرض کی، حضور آپ اس سے کیسے جانتے ہیں؟ عبداللہ بن زید نے کہا، اس بات کو چھوڑو، میں اسے کیسے جانتا ہوں، بس یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی میمونہ ولید بھی رہتی ہے؟ ان کے لہجے میں اشتیاق تھا، جیسے وہ اس کے متعلق جاننے کے لیے مضطرب ہوں، بے چین ہوں۔ ایک نے فوراً کہا، حضور وہ تو دیوانی ہے، دیوانی۔ دوسرا بولا، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، وہ لہو لہان ہو جاتی ہے تو پھر نہ جانے کہاں بھاگ کر چھپ جاتی ہے۔ تیسرا بولا، جانے کیا چیز ہے وہ کالی کلوٹی۔ عبداللہ بن زید نے نرمی سے ان سے پوچھا، لوگ کیوں اسے مارتے ہیں؟ حضور ایک بزرگ نے کہا، جناب وہ کام ہی ایسے کرتی ہے، لوگوں کو اس پر غصہ آ جاتا ہے۔ ایک بولا، عجیب عورت ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر وہ ہنسنے لگ جاتی ہے، اور کوئی
हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है। एक बावकार से शख्स ने कहा, मोहतरम, वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। अगली कहीं की, आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। अब्दुल्ला बिन जैद ने फरमाया, असर को भी काफी वक्त है, ये बताओ वो किस हिम्मत गई है। लोगों ने समझाया कि हजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक और घना जंगल है, आप ना जाएं, थोड़ी देर बाद तो वो खुद आ जाएगी, तो मिल लीजिएगा। अब्दुल्ला बिन जैद ने फरमाया, तुम सिर्फ ये बताओ वो किस तरफ गई है, मैं खुद ढूंढ लूंगा। लोगों ने नाचार रास्ता बता दिया। एक दो तो साथ जाने के लिए भी तैयार हो गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब्दुल्ला बिन जैद यूं यूं जंगल के करीब आते गए, वाकई खौफनाक और घना होता गया जंगल में जंगली जानवरों की बहुतायत थी। कदम पर कोई न कोई जानवर खड़ा दिखाई देता। उन्होंने एक लंबा सा डंडा उठा लिया। वो सोचने लगे, यकीनन मैमूना वलीद कोई आम औरत नहीं हो सकती, मैं कुर्बान जाऊं इस औरत की मर्दानगी पर। वो इस खौफनाक जंगल में किसी जवान मर्द की तरह बकरियां चरा रही है। लगता है उसने पगली होने का ढोंग रचा रखा है। क्या इसे शेर, चीते, भेड़िए, सांप, बिच्छू किसी से डर नहीं लगता? यकीनन वो आम खतून नहीं हो सकती। यूं वो सोचते जाते, इनके दिल में मैमूना वलीद के बारे में तजस्सुस बढ़ता चला गया कि इतने खूंखार जानवर बकरियों को नुकसान नहीं पहुंचाते होंगे। वो सोचने लगे, इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करेगी? आखिर ये अकेली औरत किस किस को रोकेगी? अब्दुल्ला बिन जैद चलते गए। आखिरकार वो एक जगह आ ही गई जहां एक औरत मौजूद थी, जिसमें मैमूना वलीद की सारी निशानियां थीं। उन्होंने इधर उधर देखा तो मंजर हैरान कर देने वाला था। इन्हें यकीन ही नहीं आया। कोई और कहता तो यकीनन अब्दुल्ला बिन जैद इसे फातिरुल अक्ल करार देते, लेकिन जागती आंखों से जो देखा इस पर भला वो कैसे यकीन ना करते। इसे चार जानिब कई शेर नजर आए जो बकरियों जैसे बेज़रर लग रहे थे। वलीदा मैमूना वलीद जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। यकीनन बकरियां चराना तो बहाना था। इसका मतलब था लोगों से किनारा कशी, इबादत के लिए वक्त निकालना। आम लोग यही समझते थे वो सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, वो तो नमाज पढ़ रही थी। उनके दिल में ख्याल आया, फिर बकरियां कौन चरा रहा है? बकरियों की तो फितरत है, वो तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर जाती हैं कहीं उधर। आप फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चरा रही हैं, शेर इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अजीब मंजर था। कोई बकरी भागती है तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। अब्दुल्ला बिन जैद हैरान परेशान खड़े थे। ये कैसे हो गया है? ये तो फितरत के खिलाफ है।
لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ وہ یہ سارا معاملہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، حیران و پریشان کھڑے میمونہ ولید کو تک رہے تھے کہ ایک شیریں آواز نے ان کو چونکا دیا۔ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے؟ عبداللہ بن زید کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور اب وہ مخاطب تھی۔ عبداللہ بن زید حیران رہ گئے کہ اس سے پہلے تو کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو پھر میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ عبداللہ بن زید نے یہی سوال لبوں پر لایا، اس سے پہلے کوئی رابطہ نہیں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ میمونہ ولید نے مسکرا کر کہا، عبداللہ، جس رات کو تجھے میرے بارے میں اشارہ ملا، اسی رات خواب میں مجھے آپ کے خیالات آشکار ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن زید نے حیرانی سے دریافت کیا، جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھی کہ جانوروں کی فطرت کیسے بدلی؟ میمونہ ولید، بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو واضح ہے، ان شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ میمونہ ولید نے کہا، جب سے میں نے اپنے رب کی اطاعت کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ تم ہی بتاؤ، کیا یہ رب کے لیے ممکن نہیں؟ اب تم جاؤ۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میری التجا ہے کہ دوبارہ یہاں کبھی نہ آنا اور کسی کو میرے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ عبداللہ، میرے ساتھ وعدہ کرو۔ عبداللہ بن زید نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا اور نم دیدہ آنکھوں کے ساتھ وہاں سے لوٹ آئے۔ وہ سوچ رہے تھے، جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ میمونہ ولید کی مثال ان کے سامنے تھی۔ کیسے؟ شیر بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔